عدیل، الیکشن اصلاحات کے حوالے سے وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک اجلاس بھی ہوا ہے کل، اس میں کیا ڈیولپمنٹ رہی ہے؟ دیکھیں، یہ اجلاس بڑا اہم اجلاس تھا، اور یہ اجلاس بڑا حیران کن اور دلچسپ تھا۔ اچھا، کیونکہ اجلاس بلایا گیا تھا، لیگل ٹیم کو بلایا گیا تھا، جس میں فروغ نسیم صاحب تھے، جس میں خالد جاوید صاحب اٹارنی جنرل تھے، جس میں علی ظفر تھے۔ اگر نہیں تھے تو بابر اعوان صاحب نہیں تھے۔ اچھا، بابر اعوان صاحب خالق ہیں اس الیکٹورل ریفارم کے اس پیکج کے، جس میں 57 کے قریب امینڈمنٹس کی گئی ہیں۔ 13 پہ الیکشن کمیشن اعتراض لگا دیتا ہے، باقی پہ اپوزیشن شور مچاتی ہے، اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ یہاں ان سے متصادم ہے۔ یہ شور زیادہ اٹھتا ہے تو وزیر اعظم اس پہ اجلاس بلا لیتے ہیں۔ بابر اعوان صاحب جو پچھلے کوئی 4-5 روز سے مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر انٹرویوز دیتے، آپ کو ماریا نظر آئے ہوں گے، اور بڑے یعنی عام طور پہ اتنا زیادہ وہ انٹرویوز نہیں دے رہے ہوتے، لیکن معاملہ کچھ یوں ہوا ہے کہ بابر اعوان صاحب کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہ آپ کی پروڈکٹ تھی، آپ نے یہ بنایا، اب آپ اس کا دفاع کریں۔ بالکل۔ ہوا یہ ہے کہ جو انہوں نے امینڈمنٹس کی ہیں الیکشن ایکٹ 2017 میں، انہوں نے وزیر اعظم کو خوش کرنے کے لیے یا جو بھی اتنی جلد بازی کر دی ہے کہ اس میں ان سے کچھ بلنڈرز ہو گئے ہیں حکومت کی اس ٹیم سے۔ بلنڈرز یہ ہوئے ہیں، اچھا اس میں جو اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں نا لوگ، اس میں بیرسٹر علی ظفر بھی ہیں اور بابر اعوان بھی ہیں۔ تو یعنی یہ دو شخصیات جو ہیں یہ بنیادی طور پر اس معاملے کو لے کر چل رہی تھی۔ اچھا، لا منسٹری جو ہے وہ اس معاملے سے بالکل آؤٹ نظر آ رہی تھی۔ وہ ویٹنگ وغیرہ تو لا منسٹری سے کروائی گئی، لیکن وہ جو ویٹنگ کروائی جاتی ہے وہ عام طور پہ وہ فارمیٹ وغیرہ کے لیے کرائی جاتی ہے، اس میں کوئی کام میں فل سٹاپ اور اس طرح کی چیزیں۔ جو اصل ان پٹ ہوتی ہے نا، وہ ان پٹ لی جاتی ہے وزیر قانون سے عام طور پر، یا لا منسٹری کے کسی سینئر بندے سے، سیکٹری لا سے۔ ٹھیک ہے، وہ ان پٹ لی نہیں گئی۔ اچھا ہوا کیا، اب جب یہ معلوم ہوا، پرائم منسٹر صاحب نے جب اجلاس بلایا تو پرائم منسٹر صاحب کو بھی یہ بتایا گیا کہ آپ کی اس ٹیم نے، یعنی بابر اعوان صاحب نے جو ڈرافٹ تیار کیا ہے، اس ڈرافٹ کی متعدد شقیں جو ایسی ہیں ان پر تشویش ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ واقعی آئین سے متصادم ہے۔ یعنی ایک بلنڈر ایسا ہوا ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ایک اتنا اچھا کام کرنے جا رہی تھی ماریا، لیکن ان کو امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑ گیا کہ آئین میں لکھا ہوا ہے، ایک چیز آئین میں لکھی ہے، آئین کے تحت قانون بنتا ہے، ایک قانون اس آئین کی شق سے مطابقت نہیں رکھ رہا بلکہ اس سے متصادم ہے۔ آئین یہ کہہ رہا ہے کہ جی انتخابی فہرستیں بنانی ہیں، حالانکہ یہ اتنا بڑا کام بھی نہیں تھا، الیکٹورل ریفارم میں اور بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن ایسی چیزیں اس میں شامل کر کے اس کو متنازع خود حکومت کی ٹیم کے بلنڈر نے یہ کر دیا ہے۔ اچھا عدیل، اس بلنڈر کی طرف آتے ہیں، لیکن ایک چیز مجھے کلیئر کیجئے گا، آپ نے خود کہا کہ وزارت قانون نے اس کی ویٹنگ کی ہے، تو پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وزارت قانون سے رائے نہیں لی گئی ہے، تو یہ کیا کنفیوژن؟ دیکھیں، وزارت قانون سے جو رائے لی جاتی ہے نا، وہ باقاعدہ اس کے سبسٹنس کو دیکھتی ہے، اس میں اپنی ان پٹ دیتی ہے، بڑے جو قومی اہمیت کے معاملات ہوتے ہیں اس میں اپنی سجیشنز دیتی ہیں۔ اس میں ویٹنگ اس طرح سے کرائی گئی کہ جو لوور سٹاف ہوتا ہے اسے ویٹنگ، ان کو پتا ہوتا ہے کہ قانون کی خاص زبان کیا ہوتی ہے، اس میں کامے کہاں لگنے ہیں، اس میں فل سٹاپ کہاں لگنے ہیں، فارمیٹنگ کی بس فارمیٹنگ کروا کر جو ہے نا انہوں نے کہا جی ہو گئی ویٹنگ۔ اچھا، لا منسٹر صاحب بالکل اس سے جو دور تھے، لا علم تھے، وہ ظاہر ان سے پوچھا ہی نہیں گیا، کسی نے پوچھا ہی نہیں، کیونکہ بابر اعوان صاحب اس کی اونرشپ خود لے رہے تھے۔ اس کے بعد اچھا اٹارنی جنرل جو ہیں، اٹارنی جنرل سے بھی ظاہر نہیں پوچھا گیا، عام طور پہ اس طرح کے اہم معاملات میں اٹارنی جنرل صاحب بھی اپنی کو رائے دے دیتے ہیں۔ اچھا کل کیا ہوا، کل جب وزیر اعظم صاحب نے ان کو بلایا تو ان سے پوچھا گیا جی آپ کی اس پہ کیا رائے ہے، تو انہوں نے بھی اس پہ ظاہر تشویش کا اظہار کر دیا۔ تو بڑی خبر یہ ہے کہ حکومت کی لیگل ٹیم نے یہ کہہ دیا ہے کہ بابر اعوان صاحب کی گئی ترامیم، ان میں سے کچھ ترامیم حکومت کو واپس لینا ہوں گی، حکومت کو اس پہ بیک فٹ پہ آنا پڑے گا جی۔ اور آپ یہ دیکھیں وہ حکومت جو ویری بگ نیوز عدیل، آپ کہہ رہے ہیں حکومت بیک سٹیپ لے رہی ہے، اور وہ بلنڈر کیا ہے جس پہ بیک سٹیپ لے رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بیک فٹ پہ کیوں آنا پڑ رہا ہے، یہ بڑا اہم ہے کہ وہ حکومت جو 2-4 دن پہلے فرنٹ فٹ پہ نظر آ رہی ہے اس معاملے پہ، وہ بل بھی پاس ہو جاتا ہے،
لیکن اچانک ان کی قانونی ٹیم کو یہ مشورہ کیوں دینا پڑتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا نا بل, آگے سینٹ سے بھی زیادہ سے زیادہ پاس ہو جائے گا, ایکٹ بن جائے گا. لیکن ان کی لیگل ٹیم نے پرائم منسٹر صاحب کو مشورہ یہ دیا ہے کہ یہ عدالت میں جا کے چیلنج ہوگا, عدالت نے آئین کو دیکھنا ہوتا ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ آئین کے دیکھیں الیکشن کمیشن تو خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بھی اس بات پہ افسوس ہے, الیکشن کمیشن کے اعلیٰ حکام یہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی اس بات پہ افسوس ہے کہ حکومت کے لیے یہ امبیرسمنٹ بن گیا ہے. کتنا اچھا کام وہ کرنے جا رہے تھے, ہم بھی یہ چاہتے تھے, لیکن یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے خود. یعنی بابر اعوان صاحب اور علی ظفر صاحب تو یہ بڑے وکیلوں میں گنے جاتے ہیں, اور جب آئین پاکستان, یہ ظاہر ہے بڑے وکیل جو ہوتے ہیں آئین ان کی ٹپس پہ ہوتا ہے, ایک چیز آئین میں لکھی ہوئی ہے اس سے بالکل متضاد چیز آپ قانون میں لکھ کر لے آئیں. اچھا اب خدشہ کیا؟ خدشہ یہ ہے کہ یہ معاملہ اگر عدالت میں چلا جاتا ہے تو عدالت تو اڑا دے گی اس کو, کیونکہ عدالت نے تو آئین کو دیکھنا ہے. بالکل. اس میں کیا ہوگا, بہت ساری اچھی چیزیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کرنے جا رہی تھی ان کو دھچکا لگ سکتا ہے. اب حکومت کو ہو گیا یہ ریئلائز, حکومت نے اچھا اب کیا اصولی فیصلہ کیا ہے کہ اس پہ اپوزیشن کو آن بورڈ لیا جائے گا. ٹھیک ہے, اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر جن ترامیم پر وہ اعتراضات کریں گے اور واقعی وہ آئین اور قانون سے, اگر واقعی وہ آئین سے متصادم ہوں گی تو انہیں واپس بھی لیا جائے گا. یہ فیصلہ ہو گیا ہے, اور سینٹ میں یہ اس انداز میں بل پاس نہیں ہوگا جس طرح قومی اسمبلی سے پاس کروایا گیا ہے. کیونکہ ہماری یہ میں بتاؤں آپ کو کہ اس میں تو حد یہ ہے, ایک تو غیر آئینی یعنی آئین سے متصادم چیزیں بیچ میں آ گئی نا, قانون سے بھی متصادم چیزیں ہیں, یعنی اپنا ہی جس قانون میں یہ ترمیم کرنے جا رہے ہیں الیکشن ایکٹ, اس سے بھی متصادم چیزیں بیچ میں ڈال دی ہیں. ٹھیک ہے. اور ای وی ایم کے حوالے سے دیکھیں کتنا بڑا بلنڈر کیا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال کرنے کے حوالے سے آپ نے آئین میں ڈال دیا, قانون میں ڈال دیا ترمیمی بل 2020 میں کہ وہ الیکٹرانک مشین یوز ہوگی. لیکن الیکشن ایکٹ 2017 میں سے وہ شکیں نکالنا ہی بھول گئے کہ جی فزیکل ووٹ جو ڈلنا ہے ساری چیزیں دوست سے متعلق لکھی ہوئی ہیں. اتنی جلدی میں یہ کام کیا گیا ہے. ڈرافٹ ٹھیک تیار نہیں کیا گیا, دل آپ بیسیکلی کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں ڈرافٹ جو ہے نا, نہ صرف ٹھیک تیار نہیں کیا گیا, اس میں متعلقہ لوگوں کو بائی پاس کیا گیا ہے. اچھا ایک تو ہوتا ہے نا قائمہ کمیٹی میں الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے, الیکشن کمیشن تو ہماری یہ کہہ رہا ہے نا کہ قائمہ کمیٹی میں ہمیں سنا تک نہیں گیا, ہم نے کہا ہماری بات پر عمل نہ کریں, ہمیں سن تو لیں, سنا تک نہیں گیا. بابر اعوان کہتے ہیں وہاں پر آئے, تھوڑی دیر کے لیے چہرہ دکھا کے چلے گئے. خود حکومت کے اندر قانونی ٹیم یعنی فروغ نسیم صاحب جیسے, اٹارنی جنرل صاحب جیسے جو سینئر قانونی لوگ جو ان کو بڑے معاملات میں حکومت کو ہیلپ کرتے ہیں, ان کو بھی نہیں پوچھا گیا. اور جب یہ معاملہ اب امبیرسمنٹ کی طرف چلا گیا, اچھا بابر اعوان صاحب سے اس پہ میں نے ان کو ایک میسج بھی کیا, ان سے پوچھا بھی کہ جی یہ جو حکومت کو یہ اس معاملے پہ جو امبیرسمنٹ ہو رہی ہے کیونکہ یہ سارا معاملہ آپ نے کیا, تو آپ کیا اس پہ کہیں گے, اس میں گرے ایریاز ہیں. اچھا بابر اعوان صاحب ابھی بھی کہہ رہے ہیں اس میں کوئی گرے ایریاز نہیں ہے, یعنی جو ان کی اپنی لیگل ٹیم یہ کہہ رہی ہے, اٹارنی جنرل یہ کہہ رہے ہیں, فروغ نسیم یہ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو کہ اس میں گرے ایریاز ہیں, یہ آپ کو واپس اس میں کچھ چیزیں لینی پڑیں گی, ادروائز عدالت سے جا کے یہ اڑ جائے گا. بابر اعوان صاحب ابھی بھی کہہ رہے ہیں اس میں کوئی گرے ایریا نہیں ہے. اور جہاں تک بات ہے امبیرسمنٹ کی, انہوں نے کہا یہ ان لوگوں کے لیے ہونی چاہیے جو ای وی ایم نہیں آنے دے رہے, جو انٹرنیٹ ووٹنگ نہیں آنے دے رہے. حالانکہ یعنی یہ جو ای وی ایم سے متعلق یہ جو بلنڈر ہے اس بل میں کہ اس میں فزیکل ووٹنگ والا معاملہ اپنی جگہ موجود ہے, اور جو نئی چیزیں آپ نے شامل کر دی ہیں پہلی کو نکالا نہیں ہے, یہ چیزیں عدالت میں جا کے اٹھ جائیں گی, آگے وقت ہی نہیں ہے. عدالت اگر انہیں کل عدم قرار دے دیتی ہے یہ تو چیلنج ہو جائے گا. اب ہوگا یہ کہ اس معاملے پہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر اس معاملے کو, اچھا اس میں ایک اور بھی میں آپ کو بڑی خبر دے دوں, ایک اور بھی بڑی خبر دے دوں کہ اس معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب نے بھی اس معاملے میں مداخلت کا یا اپنا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ اس معاملے کو کسی کرائسس سے بچایا جا سکے. کل صدر مملکت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اعلیٰ حکام کو ایوان صدر میں بلا لیا ہے تاکہ ان کے کنسرن جو ہیں وہ دور کیے جا سکیں اور ہدایات جاری کر سکیں. کیونکہ ظاہر صدر صاحب کو بھی تشویش ہے اس پہ کہ یہ ہوا کہ اتنا اچھا کام حکومت کرنے جا رہی ہے اور ٹیم کی کوتاہی کی وجہ سے, ٹیم کی نیگلیجنس کی وجہ سے
ان کی جلد بازی کی وجہ سے، چیزوں کو بائی پاس کرنے کی وجہ سے یہ سارا معاملہ متنازع ہو گیا، اور وہ حکومت جو اس معاملے پہ کانفیڈنٹ نظر آ رہی تھی وہ حکومت اب وضاحتوں پہ آ گئی ہے۔ تو پھر یہی کہا گیا بابر مان صاحب کو کہ آپ ٹھیک ہے جائیں ٹیلی ویژن چینل پہ جا کر آپ اس کو ڈیفینڈ کریں، وہ اب وہ کر بھی رہے ہیں، اکیلے کر رہے ہیں، اور کل کے اجلاس میں ان کا نہ ہونا، وہ کل کے یعنی اس کے خالق اس بل کے ہیں، کل کے اجلاس میں ان کا نہ ہونا یہ بڑا معنی خیز ہے۔